learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 63۔ لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے انہیں، الربانیون والاحبار، رب والے اور علماء، ان قولہم الاسم، انہیں گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ یہود کے علماء اور فقہا دین کو صبح شام اپنا مشغلہ بنائے ہوئے تھے۔ دین کے نام پر ان کی قیادت قائم تھی، کیونکہ انہیں بڑی بڑی رقمیں اس سے ملتی تھیں۔ ان کی مقبولیت کا راز عوام کی پسند کے دین کی نمائندگی تھی۔ وہ خدا کے پسندیدہ دین کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا بولنا چالنا بظاہر دین کے لیے تھا، مگر اصل میں وہ ایک قسم کی دنیا داری تھی جو دین کے نام پر جاری تھی۔ دین کے نام پر لوگوں کو وہ چیز دے رہے تھے جس کو لوگ دین کے بغیر اپنے لیے پسند کیے ہوئے تھے۔ وہ عوام میں ایسا دین تقسیم کر رہے تھے جس میں زندگی بدلے بغیر سستی جنت مل جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ دیکھو، تمہارا منصب تھا انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور رب والے طریقوں پر چلانا، اور تم کس طرح انہیں دین سے علیحدہ کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں تم میں سے اگلے لوگ اسی بنا پر ہلاک کر دیے گئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے تو ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے۔ جب یہ ان کی عادت پختہ ہو گئی تو اللہ نے انہیں قسم قسم کی سزائیں دیں۔ بس تمہیں چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ یقین رکھو کہ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا اور نہ تمہاری موت قریب کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ لوگ باوجود روکنے کی قدرت اور غلبے کے اسے نہ مٹائیں تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ مسند احمد۔ ابو داؤد میں ہے کہ یہ عذاب ان کی موت سے پہلے ہی آئے گا۔ ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی اس کے خلاف کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں کرہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر والا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا۔ بس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو تمام کشتی والے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی۔ صحیح بخاری 2493۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور گناہ کرنے والوں سے گناہ نہ کرنے والے زیادہ زوروار ہوں اور زیادہ عزت والے ہوں لیکن وہ ان کاموں کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب کرے گا۔ ابن ماجہ 4009۔ لبئس، یقیناً برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ تمام کام جو وہ کیا کرتے تھے برے تھے، یعنی دین کا مذاق اڑانا اور حرام کھانا وغیرہ۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے۔ یہود کے کفر میں سے اور ان کی اللہ تعالیٰ پر باطل جرت میں سے ان کا یہ برا عمل اور یہ قول ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں مغلولۃ یعنی بخیل کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے پاس مال روکے ہوئے ہے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا۔ ید اللہ مغلولۃ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے، یعنی نیکی، خیر، بھلائی اور احسان سے بند ہو گیا ہے۔ غلت، باندھ دیے گئے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، ولعنوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما قالوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ یہودیوں کی اس بدگوئی کا جواب ان کی گفتگو کے مطابق ہی دیا گیا ہے۔ یہود بخیل ترین اور نیکی کے اعتبار سے کم ترین، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان اور اس کی رحمت سے دور ترین لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی۔ یہود کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بخیل کہا۔ بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی عائد نہیں اور کوئی روکنے والا نہیں جو اسے اپنے ارادے سے روک سکے۔ اس کا فضل و کرم اور دینی اور دنیاوی احسان بہت وسیع ہے۔ وہ دکھوں کو دور کرتا ہے، محتاج کو بے نیاز کرتا ہے،
قیدی کو آزاد کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے اور مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، مجبوروں کی پکار کا جواب دیتا ہے، سوال کرنے والوں کے سوال کو پورا کرتا ہے، جو اس سے سوال نہیں کرتا اسے بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جو اس سے عافیت طلب کرتا ہے اسے عافیت عطا کرتا ہے۔ وہ کسی نافرمان کو اپنی بھلائی سے محروم نہیں کرتا۔ پاک ہے وہ ذات کے بندوں کے پاس جو نعمت ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور برکت والی ہے وہ ذات جس کی حمد و ثنا کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، بس وہ ایسے ہے جیسے اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان یہود کے ساتھ جنہوں نے یہ بدگوئی کی ہے ان جیسے دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے کسی قول پر معاملہ کرتا تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے اور دنیا میں ہی بدبختی کا شکار ہو جاتے، مگر وہ اس قسم کی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے بردباری سے پیش آتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم 34۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم، ان میں سے کثیر تعداد کو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہیں آپ کے دشمنوں کے حق میں وہ سب عذاب ہیں۔ جس طرح ان سے ایمان والوں کے ایمان میں، علم میں، ان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کافروں کے حسد میں اور بے ایمانوں کے دل میں سرکشی اور کفر بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل 82۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا سب سے بڑا احسان ہے، وہ ذکر جس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے ٹھکراتے ہیں اور شک و شبہات کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے، ان کے فرقوں میں قیامت تک اتحاد نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، کسی ایسی بات پر متفق نہیں ہوں گے جس میں ان کی کوئی مصلحت ہو، ہمیشہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھیں گے، قیامت تک ایک دوسرے پر ظلم کریں گے۔ گزشتہ 1400 سال میں اور اسلام سے پہلے بھی یہودی اور عیسائی لڑتے رہے ہیں، آج اگر وہ اسلام کی دشمنی میں متحد ہو گئے ہیں تو کل ضرور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ کلما، جب بھی، اوقدو، انہوں نے بھڑکائی، نارن، آگ، للحربی، جنگ کے لیے، اطفأہا اللہ، بجھا دیا اسے اللہ نے۔ جب کبھی بھی یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے منصوبے باندھتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی چال کو ان پر ہی الٹ دیتا تھا، پھر ان کی سازشوں کا وبال انہی کے اوپر ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کی مدد کر کے، کبھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، اور کبھی ان کے لشکروں کو منتشر کر کے لڑائی کی آگ کو بجھا دیتا تھا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد کی کوششیں کرتے ہیں۔ فساد پھیلانا ان کی گھٹی میں شامل ہے، وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جو زمین کا فساد ہیں: نافرمانیاں کرنا، باطل دین کی طرف دعوت دینا، اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور وہ فساد کرنے والوں سے ناراض ہے اور انہیں سخت سزا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، یعنی یہود اور نصارہ اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول پر اور جو دین وہ لے کر آئے اس پر ایمان لاتے اور عمل کرتے، کفر، شرک، کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، البتہ دور کر دیتے ہم ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی برائیوں کے ذکر کے بعد انہیں توبہ کی طرف بلایا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں، گناہوں سے پرہیز کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں معاف کر
دے گا اور ان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ پھیلائیے میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ نے ہاتھ پھیلا دیا مگر میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ فرمایا عمرو کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے، بیان کرو۔ میں نے عرض کیا میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے گزشتہ قصور معاف کر دیے جائیں۔ فرمایا عمرو کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام سابقہ گناہوں کو ڈھا دیتا ہے اور ہجرت بھی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو گرا دیتی ہے اور حج بھی گزشتہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں ضرور نعمت والی جنتوں میں داخل کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں تو انہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کی بہاریں نصیب کرے گا۔ جو وہ چاہیں گے پائیں گے، جس میں وہ سب کچھ ہے جسے دل پسند کرتے ہیں، جس سے انسان لذت اٹھاتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اگر وہ تورات اور انجیل کے احکامات کو قائم کرتے، قائم کرنے سے مراد کہ ان پر ایمان لاتے جن کی یہ دونوں کتابیں دعوت دیتی ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے، اگر وہ اس عظیم نعمت کو قائم کرتے جس کو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں وما انزل الیہم سے مراد قرآن پاک ہے۔ لَأَكَلُوا، البتہ وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ اللہ تعالیٰ کتاب پر ایمان لانے کی صورت میں آسمان سے ان پر بارش برساتا اور زمین ان کے لیے پیداوار اگاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کا رزق فراغ کرتے، ان کی زندگی میں پاکیزگی آتی اور ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں ایک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ الاعراف 96۔ منہم امتن، ان میں سے ایک گروہ، مقتصدۃ، درمیانی روش پر ہے، یعنی اہل کتاب میں ایک گروہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تورات اور انجیل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف 159۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے زیادہ تر، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ میں برائیاں کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے کم ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ فاطر 32۔ یہود اور نصارہ کے اکثر لوگ کفر پر اصرار کرتے ہیں، دشمنی کی آگ کو بھڑکائے رکھتے ہیں، حق میں رد و بدل کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔